السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم نحو اس کی قسط نمبر 11 کا دوسرا جز، جمع مذکر سالم کی تعریف اور اس کے ملحقات کا بیان۔ جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے اندر واحد کی بنا قائم رہے اور اس کے اندر وہ تمام شروط پائی جائیں جو کہ پہلے گزر چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جس کا واحد اس کے لفظوں سے نہ ہو یا پھر اس کا واحد ہو لیکن وہ پچھلی تمام شروط کو اپنے ضمن میں نہ لیے ہوئے ہو، تو پھر وہ جمع مذکر سالم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ملحق ہوگا، جس طرح کہ عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون وغیرہ، ان تمام کو ملحق جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اس لیے کہ بے شک ان کے لفظ سے کوئی واحد نہیں آتا۔ تو چونکہ عشرون جو ہے 20، اس کے بارے میں ایک اعتراض ہے کہ اس کا واحد عشر 10 آتا ہے، تو گزارش یہ ہے، اس کا جواب اس طرح ہے کہ یہ عشرون، یہ اس کا معنی ہے 20، اور اس کا واحد جو ہے اس کا عشر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا معنی ہے 10، تو 10 کو 10 میں جمع کریں تو یہ 10 کا تثنیہ بنے گا، 20 جمع کبھی نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح اہلون جو ہے یہ بھی ملحق بھی ہی ہے، اس لیے کہ بے شک اس کا مفرد جو ہے وہ اہلون تو ہے لیکن اس میں مذکورہ تمام شرائط نہیں ہیں۔ ہاں کبھی کبھی شاذ طور پر اہلون جو ہے اس کو جمع مذکر سالم کہہ دیتے ہیں، اس کی جمع واو نون کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن وہ شاذ ہے، جس طرح کہ ایک بہت بڑے نحوی ہیں شنفری، ان کا یہ قول ہے کہ ولی دونکم اہلون سید عملس و ارقۃ ذہلول و عرفاء جیال، اور اسی طرح یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو اہلون ہے نا یہ اس میں جنس ہے، جامد ہے رجل کی طرح، اور ایسے ہی اولو کا لفظ ہے، اس لیے کہ اولو جو ہے اس کے لفظ سے واحد نہیں آ سکتا، آتا ہی نہیں ہے۔ اور جو عالمون لفظ ہے یہ عالمون کی جمع تو ہے، اور عالمون جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور جامد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ ہے علیون، یہ نام ہے جنت کے ایک بلند مقام کا، اور علیون کے اندر بھی یہ پچھلی تمام شروط نہیں ہیں، اس لیے کہ علیون اگرچہ علم ہے لیکن وہ مذکر کا بھی ہے لیکن عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے۔ ارزون جو لفظ ہے یہ ارزن کی جمع ہے، اور ارزن جو اس میں جنس ہے جامد ہے لیکن مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، اس لیے اس میں وہ تمام شروط نہیں پائی جاتی۔ اور السنون لفظ جو سنتن سال جس کا معنی ہے یہ اس کی جمع ہے، لیکن یہ السنت جو ہے نا یہ اس میں جنس مؤنث کی ہے، تو یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ ملحق بھی جمع مذکر سالم ہیں کیونکہ ان میں پچھلی تمام شرائط نہیں پائی جاتی۔ ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا ارزن کا کہ ارزن کی جمع ارزون نہیں آتی، لیکن کبھی کبھار اس کی جمع عربی شعراء نے اپنے اشعار میں استعمال کی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ لقد زجت الارضون اذ قام من بنی سدوس خطیب فوق اعواد منبری، یہاں پر ارزون اس کی جمع واو نون کے ساتھ لائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں کہ جو ثلاثی اسم ہو لیکن اس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو، اور لام کلمے کے حذف کے عوض ہا تنیز کی لائی جائے، جس طرح کہ میعتن اور مئین اور صبعتن اور صبین، لیکن یہ اس کا جو استعمال ہے نا اس طرح کے الفاظ کا وہ عام ہے۔ ہاں اگر ان کو کسرہ دی جائے جس طرح کہ شفتن اور شفا، تو پھر یہ اس طرح نہیں استعمال کیے جاتے مگر شاذ طور پر۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے
کہ سنین اور جو اس طرح کے دوسرے الفاظ ہیں ان کو جمع والا اعراب دینا، یعنی واو رفیع حالت میں اور یا نسبی اور جری حالت میں، یہ حجاز اور کیس قبیلے کے بعض عرب جو فصحاء ہیں ان کی یہ عادت تھی۔ ہاں رہے بعض بنو تمیم کے لوگ اور بنو عامر کا جو قبیلہ ہے، تو یہ سنینہ کا جو اعراب ہے نا، یہ اس کو نون پر اس کا اعراب دیتے ہیں۔ سنینہ کے نون پر حرکات کے ساتھ اعراب دیتے ہیں، لفظ کے ساتھ اعراب نہیں دیتے، حرف کے ساتھ۔ اور وہ سنینہ کی یا جو ہے وہ ہر حالت میں اس کے ساتھ لازم رکھنا صحیح سمجھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے، اس طرح کی لغت کا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا ہے اس لغت کے اندر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو رہنے والے تھے مشرکین ان کے خلاف بد دعا کی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعلھا علیہم سنینا کسنین یوسف۔ تو سنین یوسف، لیکن یہاں پہ اس روایت کو ایک اور دوسری روایت کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے جو کہ عام عرب کے لغت کی مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف، یعنی کسنین نہیں پڑھا گیا بلکہ کسنی یوسف پڑھا گیا ہے۔ یا تو پھر اس کی توجیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لغتوں کے ساتھ ہی روایت بیان کی ہے، بعض اوقات ایک دفعہ ایک لغت میں پڑھا ہے، دوسری دفعہ دوسری میں، کیونکہ یہ دعا یا بد دعا جو ہوتی ہے نا یہ بار بار ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوتی، یہ تو ظاہری بات ہے۔ تو یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لغتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو کلام فرمایا ہے، لیکن روات جو ہیں حدیث کے روات انہوں نے اس کو دونوں لغتوں میں پڑھ دیا ہے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب ایک قبیلے کے جو بنو عامر قبیلے کے لوگ ہیں یا بنو تمیم کے لوگ ہیں ان کے پاس یہ پہنچی تو انہوں نے پھر اپنے لغت کے مطابق پڑھ دیا، اور دوسرے قبیلے والوں نے اپنی لغت کے مطابق پڑھ دیا۔ ہاں بعض عرب اس میں واو اور نون کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی سنونہ پڑھتے ہیں۔ اوپر والے جو دو موقف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سنینہ یا نون پڑھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے واو نون اور یا نون جمع والا اعراب دیا جائے۔ لیکن تیسرا ایک عربیوں کا موقف یا جو عرب کے فصحاء ہیں وہ اس کو واو نون کے ساتھ اعراب دیتے رہے ہیں، یعنی واو کے اوپر رفع مقدر ہوگی، نیچے یا مقدر کسرہ مقدر ہوگی، یا اوپر زبر مقدر ہوگی، لیکن واو اور نون اس کے ساتھ یعنی مبنی پڑھتے رہے ہیں اس کو۔ تو پھر اس